اور ذبح جائز ہے، مسجد میں اجازت نہیں، ٹھیک ہے؟ اور کہا نہ مسجد میں اجازت ہے نہ مسجد کے باہر، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، تحقیق کی اجازت نہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے رہتے تھے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے کیا ہوتا تھا؟ شفا شریف میں لکھا ہے جب آپ مسکراتے تو ایسا نور نکلتا کہ در و دیوار روشن ہو جایا کرتے۔ خصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، حضرت سیدنا امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں نظر آتا تھا نہ چاند کی روشنی میں نظر آتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فتاوی رضویہ شریف میں جو میرے آقا حضرت نے لکھا وہ سنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو آپ کا نور سورج کی روشنی پر غالب آ جاتا، چراغ کی روشنی میں قیام فرماتے تو آپ کا نور چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ مبارک چراغ، چاند، سورج کی روشنی میں نہ ہوتا۔ اس کا سبب اعلی حضرت فرماتے ہیں اس لیے کہ حضور نور ہے، اور اس لیے بھی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سب پر غالب ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 30 صفحہ 693 میں اعلی حضرت فرماتے ہیں ملائکہ فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیے گئے، ان کا سایہ نہیں، فرشتوں کا سایہ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی ایک جھلک سے سارے فرشتے بنے ان کا تو سایہ نہیں ہے، تو جن کے نور سے یہ فرشتے بنائے تو وہ سائے سے پاک کیوں نہ ہوں گے؟ فرماتے ہیں عجب کہ ملائکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنے بے سایہ ہوں، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور الہی عز و جل سے بنے سایہ رکھے۔ فرشتے آقا کے نور سے بنے ان کا سایہ نہیں ہے، تو ہمارے آقا کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، ان کا سایہ کیسے ہوگا؟ تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے تو دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام افخم، امام اعظم، امام الائمہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تابعی علیہ رحمت اللہ القدیر، حضور عین نور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں عرض کرتے ہیں، سنیے اور ایمان پیدا کیجیے۔ انت الذی لولاک ما خلق امرؤ
کلا ولا خلق الورى لولاك انت الذي من نورك لبدر الصلاة والشمس مشرقة بنور ضحاك انت الذي لما توسل آدم من زلة بك فاز وهو أباك وبك الخليل دعا فعادت ناره بردا وقد خمدت بنور سناك ودعاك أيوب بضر مسه فأزيل عنه الضر حين دعاك وبك المسيح أتى بشيرا مخبرا بصفات حسنك مادحا لعلاك كذلك موسى لم يزل متوسلا بك في القيامة محتما بحماك والأنبياء وكل خلق في الورى والرسل والأملاك تحت لواك. اس کا ترجمہ سنیے. آپ کی وہ مقدس ذات ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا بلکہ کوئی مخلوق پیدا نہ ہوتی. آپ وہ ہیں کہ آپ کے نور سے چاند کو روشنی ہے, سورج آپ کے نور زیبا سے چمک رہا ہے. آپ وہ ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے لغزش کے سبب سے آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہو گئے, حالانکہ وہ آپ کے والد ہیں. آپ ہی کے وسیلے سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو آپ کے روشن نور سے آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی اور بجھ گئی. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی مصیبت میں آپ کو پکارا تو اس پکارنے پر ان کی مصیبت دور ہو گئی. اور حضرت عیسیٰ مسیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہی کی بشارت, آپ ہی کی صفات حسنہ کی خبر دیتے, آپ ہی مدح و ثنا کرتے ہوئے آئے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا وسیلہ پکڑنے والے, قیامت میں آپ کے سبزہ زار میں پناہ لینے والے رہے. اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور مخلوقات میں سے ہر مخلوق اور پیغمبر اور فرشتے بروز قیامت آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مستغنی ہے, بے پرواہ, جہنم میں جائے گا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہمارے آقا کی بروز قیامت ضرورت ہے. تو اور کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو آقا سے مستغنی ہو جائے؟ مستغنی ہوگا جہنم میں جائے گا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ترمذی شریف میں ہے, حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں چاندی رات تھی, ماہ طیبہ, شمس الضحا, بدر الدجا, کعبے کے بدر الدجا, دافع جملہ بلا, حبیب کبریا عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرخ حلہ یعنی ایسی چادر پہنی ہوئی تھی جس میں سرخ دھاریاں تھیں. 2 چادریں پہنی ہوئی تھی جس میں سرخ دھاریاں تھیں. میں کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا, کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا, کون سا چاند زیادہ حسین ہے. آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی ماہ طیبہ آسمانی چاند سے کہیں بڑھ کر حسین تر ہے. سیدی اعلیٰ حضرت عاشق تاجدار رسالت, پروانہ شمع رسالت, الشاہ امام محمد رضا خان رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ 708 میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا اور بینی مبارک یعنی ناک مبارک بلند تھی. اس پر یعنی ناک مبارک پر
نور کا بکا متجلی رہتا، چمکتا رہتا. آدمی خیال نہ کرے کہ ناک مبارک روشن نور کے سبب بہت اونچی معلوم ہو،